ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام الآخر وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وتم برہانہ واعظم الشان کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑا احسان اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری و ساری ہے. اسی کارواں کو لیے ہم یہاں حاضر ہیں. اللہ رب العزت آج کے دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تبرکات کی عظمت اور مسجد اقصی شریف. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کے بھی ہمیں برکت نصیب فرمائے. یہ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا میں عقائد و جہاز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اولیاء کاملین کے تبرکات رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے روح زمین پر موجود ہے. یقیناً یہ تبرکات کی برکتیں ہیں جنہیں خود قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا کہ متبرک سے یقیناً برکت دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. جیسا کہ مشہور و معروف واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام جو کہ آپ کے والد ماجد ہیں ان کی آنکھیں سفید ہوئی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اس غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. جب آنکھیں سفید ہوئی تو پھر کچھ وقت کے بعد یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان کے دیگر بھائی تشریف لائے انہوں نے ساری بات سنائی تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. یہ میرا قمیص لے جائیں اور والد ماجد کے چہرے پر رکھ دینا. اللہ رب العزت اس قمیص کے صدقے، اس قمیص کے ذریعے اللہ رب العزت میرے والد محترم کو شفا عطا فرمائے گا. حالانکہ قمیض ایک نبی کے جسم سے مس کی ہوئی قمیض ہے جو دوسرے نبی کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے. تو
تو یہ تبرک تو ہے جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس طریقے سے کہا کہ یہ قمیض آپ لے جائیں۔ اسی طرح حضرت شمبیل علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ طالوت کو تم پر بادشاہ مسلط کیا گیا ہے، لہذا تم اس کا حکم مانو۔ اب قوم چونکہ عجیب و غریب خیالات رکھنے والی تھی، اس قوم کو چونکہ یہ بات ماننی نہ تھی، تو گویا کہ اس بنی اسرائیلیوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ طالوت قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، کہ ہم پر اس کو مسلط کیا گیا ہے، حالانکہ ہم طاقت میں زیادہ، ہر شے میں زیادہ، لہذا ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنایا جائے۔ شمبیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کے بادشاہ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس تابوت آئے گا جس میں سکون ہے، وہ تابوت جو آدم علیہ السلام پر اتارا گیا، جس میں تبرکات ہی ہے، اور یہ وہ تابوت ہے جو آدم علیہ السلام سے چلتے 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 یہاں تک آئے گا۔ چونکہ جب بنی اسرائیل کی قوم نے بدعمالیت شروع کر دی تو یہ تابوت جو ہے ان سے چھین لیا گیا۔ پھر قوم اعمال کا جو مسلط ہوئی، اس قوم نے اس تابوت جس کے اندر تبرکات تھے، وہ کیا شے تھی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف، آپ کے نالین شریف، اس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی خود اس تابوت کا استعمال کرتے تھے اور اپنے کپڑے رکھتے تھے۔ توریت شریف جو ہے اس کے صفحات کو رکھا کرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے بھی اس میں تبرکات تھے۔ انبیاء و رسول علیہ السلام کی تصویریں جو قدرتی تھی، ان کے مکانات کی تصویریں جو قدرتی تھی، وہ سب چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ تو فرمایا یہ تو تبرکات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے پھر قوم عمالقہ نے جب اس کی شان میں گستاخیاں کی، اس قوم پر عذاب آیا، 5 بستیاں مکمل ہلاک ہوئی۔ پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اس تابوت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے بیل گاڑی منگوائی، اس تابوت کو اس کے رکھا اور بیلوں کو چھوڑ دیا۔ اب بیل اس تابوت کو لے کے چلے گئے، کہاں گئے کچھ پتہ نہیں۔ تو فرمایا شمبیل علیہ السلام نے وہی تابوت دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ یہ وہ مقدس تابوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی جنگ میں جاتے اسے اپنے سامنے رکھتے تھے تو بنی اسرائیلیوں کو سکون مل جاتا تھا۔ یہ وہ تابوت ہے کہ بنی اسرائیلی جب بھی کسی جنگ میں جاتے، کسی مارکے میں جاتے، کسی مشکل میں پھنستے، اس کو سامنے رکھتے، اس کے وسیلے سے دعا کرتے اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا۔ سمجھ، یہ تابوت ہے۔ تو یہ سارا تبرکات والا سلسلہ تو ہے۔ پھر ان کے سامنے فرشتے آئے اور یہ تابوت جو ہے طالوت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ طالوت کو اللہ رب العزت نے تم پر بادشاہ بنایا ہے۔ تو تبرکات کی عظمت کے حوالے سے خود قرآن مجید بیان فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر انبیاء و رسول سے سلسلہ چلتا ہوا ہے کہ تبرکات کی انہوں نے بھی بڑی جو ہے وہ تعظیم کی، اس کے ذریعے سے جو ہے اپنی امت کو برکتوں کا سکھایا اور کر کے بتایا بھی۔ تو لہٰذا یہ سارے تبرکات ہی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے تبرکات کی کیا شان ہے۔ ان تبرکات میں سب سے اہم ترین اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کے منہ مبارک شریف ہیں۔ جتنے تبرکات ہیں ان تبرکات میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف ہے۔ منہ مبارک شریف اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس چیز کی زیارت کرتے ہیں، چونکہ ہم نے حضور علیہ السلام کو تو نہ دیکھا، لیکن یہ انتہا درجے کی خوش نصیبی اور خوشی والا معاملہ ہے کہ ہم در حقیقت حضور علیہ السلام کے جسم کے ایک حصے کی زیارت کر لیتے ہیں منہ مبارک شریف کی صورت میں۔ اور یہ صحابہ کرام کے درمیان سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مشہور و معروف ایک روایت آتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسلمانوں کی ماں، حضور علیہ السلام کی زوجہ، فرماتی ہے میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مبارک شریف منہ مبارک، میں نے اسے ڈبیا میں رکھا۔ اب میں کیا کرتی، آپ فرماتی ہیں کہ جب کوئی لا علاج مرض والا شخص آتا تو منہ مبارک شریف کو میں بالکل معمولی سے اس پانی میں ڈبوتی
اور اس کے بعد وہ پانی اس لا الہ الا اللہ شخص جو تھا اس کو پلا دیتے، اللہ رب العزت اس کے صدقے سے اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ صحابیہ کا اپنا معاملہ ہے جو انہوں نے کر کے بتایا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی، 10 سال کیا کمایا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میری کمائی ہے، میرے پاس ایک صندوق ہے، بس اتنا بتایا۔ جب انتقال کی گھڑی قریب آئی تو آپ نے اپنے شاگرد خاص سے فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ صندوق ہے، اسے کھولنا، اس کے اندر ایک اور صندوق ہے، اسے بھی کھولنا۔ جب ان دونوں کو کھول لینا تو اس کے بعد جو اندر جو شے نکلے گی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک شریف ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ جلیل القدر صحابی، وہ منہ مبارک شریف ہوں گے۔ اب کرنا کیا ہے کہ مجھے غسل دینے کے بعد میری زبان کے نیچے منہ مبارک شریف کو رکھ دینا۔ کتنی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہر وہ چیز جو منسوب ہو جائے ان سے بھی کتنی محبت تھی۔ یہ صحابی کا اپنا عمل ہے، کس طرح محبت کا اظہار فرمایا۔ اب شاگرد خاص جو تھے وہ عرض کرنے لگے حضور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جب قبر میں فرشتہ آئے گا پوچھے گا من ربک، تو میں زبان کو جیسے جواب دینے کے لیے کھولوں گا، سب سے پہلے زبان ہلتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک سامنے نظر آ جائے گا۔ تو یہ ہے تبرکات کی شان، اس کی برکت، اس کی عظمت۔ اب یہ انفاس العارفین میں بھی ایک اس طریقے سے روایت ملتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا، صفحہ نمبر 37 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ آپ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سخت بیمار تھا، بہت علیل ہوا، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، حضور کی زیارت کی خواب میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اپنے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ اب رکھنا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے جو بال تھے میری پیشانی پہ لگ رہے تھے۔ میں نے تمنا کا اظہار کیا کاش مجھے بھی حضور کے کچھ بال نصیب ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک شریف مجھے عطا فرما دیے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے 2 منہ مبارک شریف مجھے مل گئے۔ ابھی خواب تھا، صبح جب میں بیدار ہوا تو میں نے اسے اپنے تکیے کے نیچے 2 منہ مبارک شریف کو پا لیا۔ اب مجھے وہ جان سے بھی زیادہ عزیز، ہر چیز سے زیادہ محبوب، میں اس کی خوب تعظیم کرتا اور اس کی بہت تکریم کرتا، اپنے پاس ڈبیا کے اندر محفوظ جگہ پر اس کو میں رکھتا اور لوگوں کو بھی زیارت کرواتا، خود بھی زیارت کرتا۔ 3 نوجوان ایسے آئے جنہوں نے کہا ہم اسے نہیں مانتے، الیاذ باللہ۔ یہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا جانا یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ حضور کے منہ مبارک نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ ایسا کہنا شروع کر دیا، پھر اس پہ دلیل مانگنا شروع کر دی۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ، اتنا بڑا نام۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ اسے منہ مبارک شریف کو لے کر ایک میدان میں آئے، سخت دھوپ کا عالم ہے۔ آپ نے جیسے اس ڈبی کو کھولا، منہ مبارک شریف جلوہ گر ہوئے، جیسے ہی ہوئے کیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ فوراً ایک بادل آیا، اس نے اس منہ مبارک کے اوپر سایہ کر دیا، منہ مبارک کے اوپر سایہ کر دیا۔ ایسا 1 مرتبہ نہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا۔ وہ تینوں جو شخص آئے تھے انہوں نے فوراً توبہ کی اور سمجھ گئے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک شریف ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں 2 منہ مبارک شریف تھے، میں اسے ڈبی کے اندر رکھتا تھا، دونوں ملے ہوئے رہتے تھے، لیکن ان منہ مبارک کی شان یہ تھی جب میں منہ مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھتا فوراً منہ مبارک شریف الگ ہو جاتے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ تو یہ تبرکات کی عظمت ہے، یہ منہ مبارک کی شان ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اگر دیکھا جائے روئے زمین پر کس طریقے سے پھیلے تو اس کے بارے میں بالکل مختصر روایت کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجامت فرمائی، اب بال حجامت کے صورت میں کتنے نکلتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو زلف مبارکہ تھی،
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامت کروانے کے بعد جو منہ مبارک شریف نکلے، جو بال شریف تھے آپ نے جو ہے اسے مجھے عنایت فرمایا، اور آگے آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اقسمہ بین الناس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا کہ اسے جو ہے دفن کر دیا جائے، کسی اچھی جگہ پر رکھ دیا جائے یا اسے چھپا دیا جائے، نہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقسمہ بین الناس۔ اے میرے صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اسے اقسمہ بین الناس، لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ پھر اس کے بعد اسے لوگوں کو اندر تقسیم کر دیا گیا، جتنے منہ مبارک شریف تھے تمام صحابہ کو بانٹ دیے گئے۔ پھر اس طریقے سے برکتیں ہوتی گئی، اور الحمدللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ان منہ مبارک شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اقسموا بین الناس، اے میرے صحابہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ حضور بھی جانتے تھے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ منہ مبارک کوئی عام بال نہیں، بلکہ اس کے صدقے طفیل میری امت برکتوں کو حاصل کرے گی، میری امت برکتیں پائے گی اس منہ مبارک شریف سے۔ اب ایک بات اس حوالے سے بھی آتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زبان کو دراز کیا، اس کے بارے میں یاد رکھے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ جامع الصغیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں ہوا آخذ شعرۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مبارک کو پکڑے ہوئے تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ حضور کا بالوں کو پکڑنا، پھر فرمانا یقول من آذا شعرۃ من شعری، یقول من آذا شعرۃ من شعری، جس نے میرے کسی ایک بال کو بھی تکلیف دی، فالجنت علیہ الحرام، فرمایا اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور فرما رہے، اپنے بال مبارک کو پکڑ کے فرما رہے ہیں کہ حضور جانتے تھے آنے والے لوگ اس قسم کے بھی ہوں گے۔ جب بات کو منسوب کر دیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، بس یہ بات کافی ہے، وہ متبرک بھی ہے، برکت والی شے بھی، کہ حضور کا نام اس چیز پر آ گیا۔ اب کس چیز کی پردہ ہے؟ میں کس چیز کی آپ کو خوف اور کس چیز کا آپ کو پریشانی والا معاملہ ہے؟ حضور کی طرف منسوب ہو گیا۔ اور یہ روایت تو یاد رکھے، حضور نے فرمایا میرے بال میں سے کسی بال کو بھی اگر کسی نے تکلیف دی تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہ تو سارے متبرک چیزوں کی شان ہے۔ اب آئے برکت والی چیزوں میں ایک بہت بڑی برکت والی شے جسے ہم بیت المقدس مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں کیسی برکتوں کو رکھا، فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات عطا فرمائی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ظالموں سے نجات دی، اور اسے اس زمین کی طرف بھیج دیا جس زمین کو ہم نے برکت والا بنایا۔ برکت والی زمین بیت المقدس کی زمین ہے، مسجد اقصی برکت ہی برکت ہے، ایسی متبرک جگہ ہے۔ اس کی آپ فضیلت کو چند ایک باتیں آپ سماعت کریں اس حوالے سے کہ زمین کیا حیثیت رکھتی ہے، مسلمانوں کے لیے اس زمین کی کیا حیثیت ہے۔ آپ یاد رکھیں ایک موقع تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے موت دے، اس دنیا سے میں رخصت ہوں، تو وہ زمین کوئی عام زمین نہ ہو بلکہ مجھے بیت المقدس کی سرزمین پہ موت عطا فرما۔ ایک نبی کی دعا ہے اس سرزمین کے لیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روئے زمین پر کرۂ ارض پر سب سے پہلے مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام شریف، بیت اللہ، مسجد حرام شریف مکہ المکرمہ، فرمایا مسجد حرام شریف۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا دوسری مسجد روئے زمین پر کون سی تعمیر ہوئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اقصی، بیت المقدس، مسجد اقصی شریف۔ ان دونوں کے درمیان کم و بیش 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائے کہ روح زمین کی یہ دوسری بڑی مسجد ہے، روح زمین کی۔ اور یہ مسجد کی کیا شان ہے کہ مسلمانوں نے بھی، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 16 سے 17 ماہ تک اس کی جانب رک کر کے نماز کو ادا فرمایا ہے، اس کی جانب رک کر کے۔ اور جب بات آتی ہے مسجدوں کے حوالے سے تو یہ بات یاد رہنی چاہیے
کہ مسجدیں جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے، انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ کے وارث ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام مسجدوں کے وارث ہیں۔ تو مسجد اقصی شریف ہو، مسجد نبوی شریف ہو یا مسجد حرام شریف ہو، تمام مسجدوں کے وارث خود انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور انبیاء کے وارث در حقیقت مسلمان ہیں، یہودی نہیں، مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ اب قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، اور مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھ دیا۔ مسجد اقصی فلسطین کی وہ سرزمین، بیت المقدس، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھ دیا۔ وہ کیا ہے برکتیں؟ فرمائے وہ برکتیں یہ ہے کہ وہاں پر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہیں، عبادتوں کی جگہ ہیں، وہاں پر ان پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وہ سرزمین اتنی مقدس سرزمین ہے، اور وہ زمین ایسی ہے کہ اس کے مقابل اس فضیلت کے اعتبار سے دنیا کی کوئی زمین نہیں۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ آپ فضیلت سنیں اور جھوم اٹھے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ روح زمین پر ایک زمین مسجد اقصی شریف کی زمین ہے، بیت المقدس کی سرزمین ہے، جسے یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام اس زمین پر پہنچتے ہیں، معراج کی شب ہے، تمام انبیاء و رسول کا اجتماع ہوتا ہے، اور تمام انبیاء و رسول آپ علیہ السلام کی امامت میں اس زمین پر نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس زمین کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام انبیاء و رسول نے حضور علیہ السلام کی امامت میں اس زمین پر نماز کو ادا فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا معراج شریف کا سفر بھی مسجد اقصی سے شروع ہوا، آسمانوں کی طرف میں تشریف لے گئے، یہ بھی وہی سرزمین ہے۔ اور انبیاء و رسول کا اجتماع بھی روح زمین پر کوئی جگہ پر ہوا ہے تو وہ جگہ بھی مسجد اقصی شریف ہے۔ اس زمین کو اتنی فضیلت حاصل ہے، اتنی برکتیں حاصل ہے۔ اور ایک موقع تھا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے ساری امت کو ڈرایا گیا، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، میں بھی اپنی امت کو اس دجال کی فتنے سے ڈراتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دجال روح زمین کے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا، 4 مقام پر دجال آ ہی نہیں سکتا، باقی پوری دنیا کو تہس نہس کرے گا، لیکن 4 جگہ ایسی جہاں دجال نہیں آئے گا۔ نمبر 1 مسجد الحرام شریف، نمبر 2 مدینہ المنورہ شریف، نمبر 3 کوہ طور شریف، وہ جو پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے، نمبر 4 مسجد اقصی شریف۔ یہ وہ مسجد ہے، اتنی مقدس مسجد ہے کہ وہاں پر دجال بھی نہیں جا سکتا۔ اور آپ علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ باب لد، یہ بیت المقدس کے قریب ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف فرما ہوں گے، دجال کو اس جگہ پر پائیں گے قوم باب لد کے قریب، اور فرمایا اسی جگہ پر بیت المقدس کے قریب جو باب لد ہے اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو واصل جہنم کریں گے، اس کو قتل کر ڈالیں گے، وہ بھی وہی جگہ ہے بیت المقدس کے قریب۔ تو کتنی طریقوں سے اگر دیکھا جائے، کتنی جہتوں سے دیکھا جائے، اس جگہ کو اللہ رب العزت نے کتنا شرف عطا فرمایا ہے۔ بس میرا رب اس شان کے بارے میں، اس زمین کے بارے میں بس یہ فرما دے کہ وہ زمین برکت والی ہے، تو وہ زمین کتنی برکتوں والی ہو سکتی ہے، کتنی برکتوں والی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ برکتوں کی ساری شان ہے، لیکن یہودی ازلی اور ابدی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ضرور بھی ضرور تم سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کے لیے کس کو پاؤ گے؟ فرمائے گا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودیوں کو اور مشرکوں کو۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہودی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا۔ اب میرا رب جس چیز کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہودی سب سے بڑا دشمن ہے، آج مسلمان اس سے دوستی کی چاہت رکھتا ہے۔ ایک موقع پہ میرا رب نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی نصرانی سے کبھی دوستی نہ کرو۔ ایمان والوں کی تو شان ہی نہیں کہ یہودی نصارہ جو ہے عیسائی سے دوستی کرے،
ان کی دوستی ہے ہی نہیں۔ آج کتنی مسلمانوں کے لیے بے حسی ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، سر عام قتل کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، کتنی عورتیں جو ہے بیوائیں ہو گئی، کتنے نوجوان ہمارے شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کیا کیا سلسلہ ہو رہا ہے، کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو اس وقت تک شہید ہو چکی ہے، اوپر سے بمباری کی، کیونکہ یہودی جانتا ہے کہ مسلمانوں کو زمینی جنگ سے کبھی شکست نہیں دے جا سکتی، مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں حالیہ جو یہ معاملہ ہوا، کس طریقے سے جو ہے فلسطین حماس کے ان غیور مسلمانوں نے، جن کے پاس ایمانی جذبہ تھا، ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں سے جب وہاں جائیں گے بچنے کا کوئی چانس نہیں، واپسی کا کوئی چانس نہیں۔ دنیا کا پاورفل ملک اسرائیل ہے، اور اس اعتبار سے اس کی ٹیکنالوجی دنیا میں مان رکھتی ہے، دنیا میں اس ٹیکنالوجی کے نام ہے، لیکن پیراشوٹ کے ذریعے اپنے اوپر پنکھے باندھتے ہوئے یہاں سے وہاں پر گئے ہیں، بارڈر کراس کیا ہے، ہاتھ میں ایک گنے ہیں، کیا سوچتے ہوئے؟ بس یہی بات سوچتے ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، لہٰذا آج ہماری باری، ہم اس کو قتل کریں گے۔ مرنا تو ہے، دنیا سے جانا تو ہے، کیوں نہ کوئی کام کر کے ہی چلا جائے بندہ۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا اور اس بارڈر کو کراس کیا، اور آخر کار جو ہے کتنے اسرائیلیوں کو، کتنے یہودیوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ بات یاد رکھے، مسلمان کا دوست کبھی یہودی نہیں ہو سکتا، مسلمان کا دوست کبھی نصرانی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھیں، جیسے اسرائیل کی شامت آئی، فوراً امریکہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جانب اشارہ ہے کہ یہ کس طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی بے حسی کہ اب تک کسی مسلمان نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہماری فوج بھی حاضر ہے، ہمارے ایٹمی اثاثے بھی حاضر ہے، ہمارے میزائل بھی حاضر ہے، ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ حالانکہ پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب مسلمان کے ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، سارا جسم۔ تو آج ہمیں وہ تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے بھائی ہیں۔ آج مسلمانوں کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے، سر عام قتل کیا جا رہا ہے، لیکن دوسرے مسلمان سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں، سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کچھ وہ ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی چاہت، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائی، تو وہ میدان عمل میں موجود ہیں۔ تو ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم سے وہ جگہ بہت دور ہے، تو کم از کم ہم سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی اشیاء کی بائیکاٹ کریں، ان کے اشیاء کو چھوڑ دیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ کوکو کولا ہے، پیپسی ہے، میک ڈونلڈ ہے، نیسلے ہے، بے شمار ایسی یہودیوں کی جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں جو مسلمان حکمران کی خوشی سے مسلمانوں کے شہروں میں آ رہی ہیں۔ یہی چیزیں ہم مسلمان خریدتے ہیں، انہی خریدی ہوئی رقم سے پھر اسرائیل جو ہے گولیاں خریدتا ہے، مسلمانوں کو شہید کرتا ہے۔ ہم کم از کم ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، اور کم از کم یہ ہے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بدعا تو کر سکتے ہیں، اللہ اسرائیل کو تباہ فرما۔ یہ تو ہمارا حق ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا مسلمانوں کا ہتھیار دعا ہے، یہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، ہم اس ہتھیار کو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، بخاری مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آخری حدیث پڑھ کے گفتگو ختم، اس حدیث کو یاد رکھیں اور اس حدیث کے حوالے سے سوچے اور سمجھے اور جھوم اٹھے کہ یہ حدیث مبارکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ یہودی آج مست ہے، یہودی آج خوش ہے، لیکن اس کی خوشی وقتاً ہے، فقط یہ خوشی فانی ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا ہے یہ خوش ہو رہے ہیں، ان قریب یہ تباہ ہوگا۔ کس طرح تباہ ہوگا؟ بخاری مسلم کا حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کیا فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کیا ہوگا؟ فرمایا یہودی پر ایک وقت ایسا آئے گا، یہودی کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، سارے یہودیوں کو واصل جہنم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، کوئی یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، اس چیز کا سہارا لیا ہوگا، اللہ رب العزت پتھر کو، اس درخت کو زبان عطا فرمائے گا، قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور وہ پتھر کہے گا اے مسلمان فلاں یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، فقتلہ، لہذا جو اس شخص کو یہاں سے پکڑ اور قتل کر دا، اسے یہاں سے پکڑ اور قتل کر دا۔ یہ پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے یہ فرمایا ہے
کہ یہودی کو اس طریقے سے پتھر خود ندا دے گا کہ یہودی پیچھے چھپا ہے، اسے پکڑ اور قتل کر ڈال، یہاں تک کہ سارے یہودیوں کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں اس چیز کی ایک نشانی بھی ظاہر ہوتی ہے، سارے یہودی اسرائیل کے اندر جمع ہو گئے ہیں، اپنی مقتل پر خود پہنچ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ سارے یہودی مسجد اقصیٰ کی برکتوں کے صدقے، بیت المقدس کی برکتوں کے صدقے، آج کے دن کے صدقے سارے کے سارے یہودی واصل جہنم ہوں گے۔ دعا کے ناتو اے اللہ ان یہودیوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ یا ارحم الراحمین فلسطین مسلمانوں کی بھی مدد فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو آل اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ اسرائیل کو اور اس کے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں مولا تمام کو اس مقدس گھڑی کا صدقہ نیست و نابود فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔